نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے ہم کو ہماری خبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آخرت کے دن کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی، تو کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو نعم البدل، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکمل ثواب ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ایام، جو پہلے 10 دن کے عشر ذی الحجہ جو شروعات کے، وہ دنوں میں ہم لوگ الحمدللہ سانس لے رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج جو ہے عرفہ کے میدان میں حجاج کرام الحمدللہ جمع ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے وہاں پر جمع ہونے کو، حج پر جانے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی یہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم بھی انشاءاللہ ایک دن حج بیت اللہ کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اس عشرے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو نیک کام کیے جاتے ہیں، وہ نیک کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا نیک کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، خیر خواہی کا کام کریں، اور لوگوں کی مدد کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ جو بھی کام، جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اس کو ہم کریں اور برائیوں سے بچ جائے۔ یہ 10 دن، ابھی 10 دن میں اب جو ہے بس 2-3 دن باقی ہے، تو اللہ رب العالمین یہ 2 دن
یا 3 دن جو بھی ہے، اللہ اس کو جو ہے اس کا ہم اہتمام کریں اور اس کو غنیمت جان کر مکمل عمل کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور کل کا جو دن ہے انشاءاللہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہندوستان کا 9 ذی الحجہ ہے، تو انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم کو رکھنا ہے کل انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پچھلے 1 سال کر آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو لہٰذا جو ہے یہ روزہ ہم کو رکھنا ہے 9 ذی الحجہ کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمل ہم کو کرنے کے اللہ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد ہم اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، تو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس دن ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں تو کیا مقصد ہے ان قربانیوں کا، اور کن کی سنت ہے اور کن کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں، اس کو ہم یاد رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کس کا عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا محبوب جانا اور اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام مسلمان یہ ان پر فرض ہے کہ استطاعت اگر رکھتے ہیں تو حج کرے اور اس بیت اللہ کی محنت، بیت اللہ کا طواف کرے، اور اسی کے اندر یہ شامل ہے کہ پھر صفا مروہ کی صحیح کرے اور عرفہ میں جو ہے عرفہ کے میدان میں جمع ہو جائے عرفات کے، اور پھر مینا میں رہے اور شیطان کو بکریاں مارے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مختصر سا ہم جو ہے نا تذکیہ کریں گے اور فکر کریں گے کہ آخر یہ کیا ہے۔ یہ جو حج ہے اور حج کا جو مہینہ ہے بالخصوص ہم جو طواف کرتے ہیں اور عرفہ میں جو جاتے ہیں، قربانیاں جو دے رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام جو انبیاء اکرام آئے تو تقریباً انبیاء اکرام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام 2 بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تقریباً بنی اسرائیل کے جو بھی پیغمبر آئے تمام کی تمام پیغمبر جو ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بالخصوص فرماتے ہیں کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ خاص طور پہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر خاص خوبی یا جو چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے، ویسے تو ہر نبی جو دنیا میں آئے تمام کے تمام نبی اور انبیاء جو رسول جتنے بھی آئے تمام کے تمام دنیا کے اندر ایک اللہ کی وحدانیت لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے، یعنی ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے تمام کے تمام انبیاء اکرام آئے، لیکن بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی قرآن میں لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کے اندر توحید تھی۔ تو توحید کی جو شمع ہے اس کی بنیاد پر اور ان کے اندر جو اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، یہ جو معیار ہے چیزیں، تو ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ان کو یاد کرتے ہیں کئی مرتبہ قرآن مجید میں اور ان کی صفت کو بیان فرماتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوئے اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر ان کے باپ کا نام آزر تھا اور ان کے باپ خود جو ہے نا بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم بتوں کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں جہاں پر بتوں کو بنایا جاتا ہے، بتوں کو بیچا جاتا ہے، اور جس گھر سے بتوں کی عبادت کے تعلق سے لوگوں سے کہا جاتا ہے اس گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک توحید پرست بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جو فرعون جو ڈر اس کو تھا کہ بھئی میرے کو ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، یعنی جس کے ذریعے سے میں قتل کیا جاؤں گا،
تو کئی جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا ذبح کرتا گیا، مارتا گیا، لیکن آخرکار اللہ کی مرضی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گھر میں پرورش کرا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پر ہم کو مکمل یقین اور توکل رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ جو بھی اللہ پر یقین رکھیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ پر جو توکل رکھیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر میں پیدا کیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کی پرستش سے اتنی بیزاری تھی، اور وہ یہ کبھی خطرے نہیں پسند نہ کرتے کہ لوگ جو ہے ان بتوں کی جو ہے نا عبادت کریں، یہ باطل معبودوں کی عبادت کریں، وہ نہیں پسند کرتے تھے، ان کو پسند نہیں تھا۔ اور ایک دن ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم کو یہاں پر یاد رکھنا کہ قصے کو سننا، اس کو یاد کرنا بار بار، یہ مقصد نہیں۔ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یا ان کی زندگی سے ہم کو کیا سبق حاصل ہے، ہم کو کیا لیسن لینا ہے، اور ہم کو کیا جو ہے نا سیکھنا ہے، وہ چیز پر اس چیز پر غور کریں۔ ورنہ قصے تو آپ یوٹیوب میں سن لیں گے، اور کئی جو ہے نا علماء کرام کے بیانات آپ کو مل جائیں گے اس عنوان پر، لیکن ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کریں۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اللہ، تو اس پر ہم یہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، ان کی زندگی میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتبع ابراہیم ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی تم جو ہے اطاعت کرو۔ اللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو شرک جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے چڑ تھا، اس سے نفرت تھی، یہ بت پرستی سے نفرت تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ جو ہے ہر چیز کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا۔ لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے رہے، حکمت سے دیے، بڑے پیارے انداز سے دیے، پیار محبت سے دیے، اور اچھے بہترین طریقے سے بولے۔ آخرکار لوگ جب ماننے کی کوشش نہیں کر رہے، ماننا نہیں چاہ رہے، جب نہیں مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے نا بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے ان کا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اب وہ حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم جاؤ، جا کر اس بت کو جو ہے نا بیچ کے آؤ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں، اس بت کے گلے میں جو ہے نا رسی باندھ کے اس کو پورے بازار میں گھماتے ہیں، اس کو گھسیٹ کر چاہے پورے بازار میں گھما کر بولتے ہیں کہ اس بت کو مت خریدو، یہ تم کو نہ نفع پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا، اس کو مت خریدو۔ باپ کا حکم یہ تھا کہ اس کو بیچ کے آؤ، بیٹے کا کام یہ ہے کہ اس کو نہ خریدو بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے گا۔ اور باپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین انداز میں، اے ابو جان۔ یہاں پر اس واقعے میں ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں ہر مسلمان کو کرنا ہے، تو ہر مسلمان کو عاجزی انکساری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے جو ہے دین کو پیش کرنا ہے، اسلام کو پیش کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے عزت دیتے ہیں، ان کو احترام کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے عزت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ فرماتے ہیں ابو تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں، آپ مت کریے، یہ بت نہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہم سب کو بنانے والا رب ایک ہے، اس ایک رب کی ہم عبادت کریں، دعوت دے بہترین طریقے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تیار نہیں ان کی بات کو ماننے کی، اور اس قوم سے بھی کہتے ہیں اے قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جو ہے بتوں کی جو پرستش کر رہے ہو یہ باطل معبود ہے، تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، اس کی تم عبادت مت کرو۔ لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ان کا بھی ایک تہوار کا دن تھا، عید کا دن تھا، کہ تمام کے تمام لوگ قبیلے کے اس قوم کے لوگ جو ہے نا ان کا عید کا دن منانے کے لیے
وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور بت خانے کے اندر جو بت موجود ہے تمام بتوں کے سامنے کھانا پینا جو بھی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بتوں کی بات کرنے والے، یہ تمام چیزوں کو رکھ کے وہ جو ہے نا ایک میدان میں چلے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ آپ بھی آئے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، میرے کو پسند نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اور وہ جب چلے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ جذبہ دین کا اور لوگوں کو جو ہے نا اسلام سمجھانے کا ایک الگ انداز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ بت خانے میں اندر پہنچ کر تمام کے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو جو ہے نا آسا لے کر ہتھوڑا لے کر جو ہے نا پوروں کا جو ہے نا سر، کسی کا سر توڑ دیتے ہیں، کسی کے پیر توڑ دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں، تمام کے تمام چھوٹے بتوں کو جو ہے نا توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کے ہاتھ میں اس ہتھوڑے کو رکھ دیتے ہیں اور جو ہے نا گھر کو واپس آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو وقت آیا تو جو ہے ہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے حکمت کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اچھی باتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اگر ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا پڑے تو بہترین انداز میں کرو۔ اب قوم مان بھی نہیں بات، اب قوم کو سمجھانا ہے تو ایک حکمت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو حکمت کو اپنائی۔ جب قوم کے لوگ آ کر دیکھتے ہیں کہ ارے ہمارے معبودوں کی حال کون کیے، تو ان لوگوں کو ڈاؤٹ آ گیا، ان لوگوں کو یہ جو ہے نا سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ابراہیم کا کام ہے علیہ السلام۔ تو لوگ جو ہے جا کر پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ کون کیے ابراہیم، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے، تم ہی کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے، میرے کو نہیں معلوم کچھ بھی۔ وہ بت خانے کے اندر جو بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، بڑا بت ہی مانا پورے چھوٹے بتوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے تم کیا کام کر رہے، یہ بت نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ جو ہے یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ بت کو، یہ بڑا بت ہے نا لوگ کیسے مارے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں وہی تو تم کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تم یہ باطل معبودوں کی جو عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے نہ فائدے کے ہیں نہ نقصان کے ہیں۔ ان کی پرستش کو چھوڑو، ان بتوں کی پرستش کو چھوڑو، ان مورتیوں کی پرستش کو چھوڑو، ایک رب العالمین اللہ کی عبادت کرو۔ اب لوگوں کو اور غصہ آ گیا، لوگوں کو غصہ آ گیا، یہ تو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا۔ اور وہ جو ہے نا بڑے افسوس کرنے لگے کہ ہمارے معبودوں کی حفاظت کے لیے کسی کو رکھ کے جانا تھا، ہم نے غلطی کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھانے کی کوشش کرے لیکن وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے، اور الٹا یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی جو ہے نا وہ سازش رچتے ہیں، اور ایسی آگ کو لوگ جلاتے ہیں کہ ایک ایسا مقام جہاں پر زمین موجود نہیں ہے، پہاڑی جو ہے نا علاقہ ہے، پہاڑ ہے تھوڑا نیچے اطراف، تو ویسی جگہ پر جو ہے نا پوری قوم کے لوگ جو ہے نا لکڑیوں کو جماتے ہیں کہ تھوڑا پہاڑ نظر نہیں آتا لیکن لکڑیوں کی ڈھیر نظر آتی ہے، ویسے لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ڈال کر وہاں پر آگ لگا دی جاتی ہے، آگ کو جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے جو ہے نا اس آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہو رہی کہ ان کے نزدیک جائے، یعنی اتنی جو ہے نا آگ، ایسی آنچ کے جو ہے نا قریب بھی جائے تو جل جائے، تو ایسی آنچ جلائی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی آگ کو جلائی، ایسی آنچ کو کہ قیامت تک اگر پوری انسانیت مل کر جو ہے نا آگ جلا لے تو اتنی آنچ کوئی بھی نہیں جلا سکتا، ویسی آگ جلائی۔ ایسی آگ جلا کر کیا کرے ابراہیم علیہ السلام، اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے لوگ، اتنی آگ جلائے تو ان کو خود ڈر ہے۔ تب کیا کرے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے اور رسیوں سے جو ہے نا اچھال کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آنچ میں ڈالتا۔ اللہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی جو ہے نا کرنی ایسی ہے کہ اس وقت پر ابراہیم علیہ السلام کی موت سامنے ٹھہرے ہوئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین، ویسا یقین، ویسا توکل ہمارے اندر آنا ہے۔ آج کے مسلمان، ہماری جو زندگی ہے، آج کے جو مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، یقین اور اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور اللہ کی جو توحید ہمارے دل میں ہونا ہے، ویسے یقین اور ویسی توحید ہمارے دل میں آئے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، آج مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سبق ہم کو سیکھنا ہے۔ واقعہ کئی لوگوں سے ہم سنتے ہیں، لیکن واقعہ سننا مقصد نہیں ہے،
واقعے کو سننے کے بعد سبق جو حاصل کرنا ہے اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. اگر وہ نہیں سمجھیں گے، یہ کان سے سنے یہ کان سے چھوڑ دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو موت سامنے ٹھہری ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے. ہوا کا فرشتہ آ کر اور جو ہے پانی کا فرشتہ آ کر کہتا ہے ابراہیم اگر آپ کہیں گے تو ہم اللہ کے حکم سے بارش کو برسائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم تیز ہوا کو چلائیں گے اللہ کے حکم سے اور آگ بجھ جائے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے. یہ توکل ہم کو ہونا ہے آج، یقین. آپ تھوڑی پریشانی آ گئی، تھوڑی مشکل آ گئی، ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں. اللہ کی حکمت کو ہم سمجھیں انشاءاللہ، اللہ کی حکمت کو سمجھیں. بھائی تھوڑا ہم کو نقصان نظر آ رہا کاروبار میں، سمجھیں کہ اللہ کی مرضی اسی کے اندر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. جو بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بھلائی کے لیے کر رہا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں پیدا کریں انشاءاللہ. کچھ نقصان ہوا، مال کا نقصان، جان کا نقصان، جو بھی نقصان ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر رہا، اس کو چاہیے کہ سمجھے کہ اللہ کی کچھ حکمت ہے اس کے پیچھے، اللہ کی مرضی ہے. تو ویسا یقین ہم کو ہونا ہے. اور جب آگ میں جب ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے، ہر چیز کو جلا دے گی آگ. لیکن روایتوں میں یہ آتا ہے جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جو ڈال دیا گیا آگ کے اندر، وہ رسیاں جل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. اور آگ سے باہر نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آگ کے اندر جو راحت اور جو سکون مجھ کو ملا، وہ سکون اور راحت میرے کو زندگی پر نہیں ملا. اللہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی، مومنوں کی. اس چیز کو ہم سمجھیں اور ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ہم ذرا بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ پر یقین، اللہ پر توکل. ابھی زندگی کا جو ہے نا، یہ جو زندگی چل رہی ابراہیم علیہ السلام، اب اسی دور میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی چل رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور حکم ہر زندگی کے ہر موڑ پہ امتحان، ہر موڑ پہ امتحان. سامنے موت ہے، آگ سے نہیں ڈرنا ہے، آگ میں جانا ہے، امتحان. پوری قوم جو ہے نا بت پرستی کر رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پرست ہے. پوری قوم کو ایک اللہ کی دعوت دینا ہے، سب سے بڑا امتحان ہے. کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر مسلمان ہیں لیکن کفار کے سامنے سامنا نہیں کر سک رہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے اندر ایک اکیلے ہیں، لیکن ڈٹ کر اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ سبق ہم کو لینا ہے، اسی یہ بڑا امتحان ہے. بھئی ہمارا عقیدہ ایک ہے، سامنے والے کا عقیدہ ہے ایک ہے، 1 to 1 ملے تو الگ ہے، 1:1000 ہے یہاں پر. یہ ایک اکیلے واحد اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے. اب وقت گزرنے لگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک جو ہے نا سب سے بڑا امتحان ان کی زندگی میں یہ ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ رہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی. امتحان زندگی کے ہر موڑ پہ امتحان امتحان امتحان، ایگزامینیشن. اب بعد میں بڑھاپے میں جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اب اللہ کا حکم نہیں کیا، شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ، اب ماں کو اور بچے کو دونوں کو لے کے جا کے جزیرے میں لے کے چھوڑ کے آنا. اللہ ریگستان میں لے کے چھوڑ کے آنا، ایسی جگہ جہاں پر جو ہے نا پرندہ ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے. ایسے ریگستان میں لے کے جا کر چھوڑ کے آنا ہے. اللہ بتائیے کون سا باپ یہ ہمت کرے گا کہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے. اللہ کیسی قربانیاں تھی. یہ معمولی بات نہیں ہے، سننے کے لیے یہ قصہ واقعہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزری، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ واقعات ہوئے. آپ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے
تو اپنے مال و دولت کو چھوڑنا پڑے، اپنے گھر دار کو چھوڑنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، ہر چیز کو ہم قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو ہم پامال نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکم جو ہے اس کو ہم بجا لائیں گے، یہ ہم کو سبق سیکھنا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کیا ویسے ہیں؟ ہم کو سبق لینا ہے اس سے کہ آج کے مسلمان ویسے ہیں، کیا ہم ویسے ہیں؟ ہمارا ایمان وہ لیول کا نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پر وہ لیول کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس لیول کے ہم پہنچے، ویسا ایمان ہمارا ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کی ہم کوشش کریں، جستجو کریں، محنت کریں، اس کے پیچھے واقعات کو جاننے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں۔ بندے کا ایمان اسی وقت جو ہے نا بہترین معیار پہ پہنچے گا جب اس کے پاس علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان کے پاس جو ہے نا جذبہ نہیں آتا، دین کا جذبہ نہیں آتا، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا چاہتا ہے وہ علم حاصل کرنا، علم کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی آ رہی، فرماتی ہے کہ اے ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ یہاں پہ کوئی انسان کا جو ہے نا بسیرا نہیں ہے، نہ پانی موجود ہے، نہ کچھ نہیں، کیا نہیں، یہاں پہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ خاموش ہے ابراہیم علیہ السلام، کچھ نہیں بول رہے، آگے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیاری بیوی پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے آخر؟ کچھ جواب نہیں دے رہا۔ پھر تیسری مرتبہ خود فرماتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آج ہمارے ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو ایسے جو ہے نا بننا ہے انشاءاللہ، ایسے یقین والے بننا ہے۔ گھر میں جو ہے نا داشت نہیں ہے، پریشان ہے، اللہ سے شکوہ۔ شوہر کی مزاج ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے شکوہ۔ بچوں کو جو ہے نا کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، شکوہ۔ شادی میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شکوہ۔ بیچارہ شوہر پوری زندگی لگا دیتا اس کے پیچھے، اب آخر کار انسان ہے، کچھ نہ کچھ سے کوتاہیاں ہوتی ہے، تو فرماتی ہے کہ زندگی میں تمہارے سے کبھی خوشی نہیں تھی، خوشی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی، شوہر کی ناشکری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں۔ بھلا آج کون سی ایسی بیوی ہے اپنے شوہر کو جو ہے نا اس چیز کا اگر واقعہ ہو گیا تو جو ہے نا خاموش بیٹھے؟ ہم کو سبق لینا ہے اس کے پیچھے۔ قصہ کہانی نہیں ہے، قصے سنانے والے تو بہت ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی آنا ہے انشاءاللہ، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا ہے، انقلاب آنا ہے۔ تو حاجر علیہ السلام کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم آپ جائیے، اللہ ہماری لیے کافی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیے یقین اللہ پر توکل دیکھیے جو ہے نا ان کا، تو حاجر علیہ السلام کا۔ اب وقت گزرتا گیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑے حاجر علیہ السلام کے ساتھ، تو کھجور بھی تھے وہاں پر اور پانی بھی ان کو دے کے گئے تھے، اور وقتاً جو ہے ابراہیم علیہ السلام آتے تھے حاجر علیہ السلام کے پاس، اور جو ہے نا ان کو بچے کو اور ماں کو جو بھی ضروریات تھی ان کو جو ہے نا میسر کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، بعض روایتوں میں ہے۔ تو بہرحال اکیلی زندگی گزارنا بڑی مشکل کی بات ہے، اور وقت ایسا آیا کہ اب جو کھانے کے لیے جو کھجور تھے، پینے کے لیے جو پانی تھا، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ماں جو ہے نا بچے کی تڑپ کو نہیں دیکھ سکے، اور کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ اب جو دودھ پلا سکتی تھی ماں، اب وہ دودھ بھی نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ نانا جو نہ رونے لگا پانی کے پیاس سے، بھوک کی وجہ سے۔ اب وہ پریشان ہو کر، ماں تو آخر ماں ہے نا جی، ماں تو ماں ہے، ہم کتنا بھی کہیں تو ماں ہے۔ اب وہ بچے کی جان بچانے کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو
ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جانے والے جتنے حجاج کرام ہیں جب تک وہ صحیح نہ کرے ان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا. ایسا ایمان ہمارے ماؤں کو چاہیے. ویسے مسلمان ہم سب کو بننا ہے انشاءاللہ. اللہ ویسا ایمان ہم سب ملا دے انشاءاللہ. اور وقت بڑی تیزی سے کروٹ لیا اور وہ چھوٹا سا بچہ اب بولنے لگا, بات کرنے لگا, اب ابو سے گفتگو کرنے لگا. اب ابو آ کر کہتے اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ, کون ہے جی ایسا بیٹا, کون ہے ایسا باپ جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. بیٹا بھی ایسا ہے کہ بیٹا فرماتا ہے کہ اے ابو آپ کو خواب میں جو دکھایا اور کریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. کوئی اولاد ہے ایسی آپ دنیا میں؟ اللہ اکبر. اللہ ہماری اولاد کو ایسی نیک بنا, اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آمین یا رب العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب دونوں باپ بیٹے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے آواز آتی ہے, فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے آپ کے امتحان میں, آپ کامیاب ہو گئے. اور آسمان سے اللہ سبحانہ